إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي كثرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير طه وياسين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى ثقلين بالزهراء أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا ومقتدانا وسيدنا وإمامنا علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فقد أعرفه بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة والمنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرضا والصلوات. وقت کافی ہو چکا ہے اور میں آپ کو تھکانا نہیں چاہتا، مزید تھوڑے سے ٹائم میں گفتگو آپ کے حوالے پیش کرنی ہے. اور مورد اور مقصود امام سجاد علیہ السلام کا وہ خطبہ ہے جو حضرت نے دربار یزید میں بیان فرمایا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو اس عشرہ کے دوران شاید یاد نہیں ہے، خطبات جمعہ میں نے یہ جملے عرض کیے تھے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے کہ جو اس وقت دنیا میں معروف ترین جملات ہیں. فرمائے میرے مولا نے ہیں، لیکن ہر آزادی پسند قوم اس کو اپنا شعار کہتی ہے. جو لوگ بھی آزاد منش ہیں، جو غلام نہیں بننا چاہتے، کسی کی غلامی نہیں کرتے، وہ آقا کے یہ اکثر الفاظ کہتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا کہ کس نے کہا ہے، کہنے والے کو خود پتہ نہیں ہوتا. لیکن میں نے عرض کیا ہے، کئی بار عرض کیا ہے کہ ہر خیر کی ابتدا گھرانے اہل بیت سے ہوتی ہے، خانواد عالم محمد. اس وقت بھی بہت سی دنیا میں لوگ افعال انجام دے رہے ہیں، کام انجام دے رہے ہیں، لیکن اس کی بنیاد ہمارے معصومین نے رکھی ہے. مولا کا یہ فرمان ہمارے پاکستان میں در و دیوار پہ لکھنا چاہیے جی اس کو، اور وال چاکنگ ہونی چاہیے اس کی. یعنی ہم نے اپنے گاؤں میں یہ کیا ہے، اس دفعہ سے ہم نے میں نے خود یہاں سے کوئی 20 احادیث سینڈ کی ہیں مولا حسین علیہ السلام کی. تو آپ سے بات کی جائے تو آپ چنیوٹ والے معذرت کرتا ہوں ناراض ہو جاتے ہیں، جلدی سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ناراضگی کی بات نہیں ہے، ذرا اپنے آپ کو ہم نے پرکھنا ہے، مہک زدنا ہے، مہک لگانا ہے. یعنی ہمارے جو معیار ہے نا، ہمارے جو ملاک ہے وہ اہل البیت علیہ السلام ہے. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمیں اپنی زندگی کو، اپنی تمام اطوار کو، اپنی تمام افعال و کردار کو پرکھنا ہے کردار اہل بیت کے ساتھ. ان کے کردار کے ساتھ ہمارا کردار ملا ہونا چاہیے. اگر ان سے دور ہے تو پھر یہ صرف لک لکے زبانی ہے. یہ بھی میرے مولا حسین کے جملے ہیں اور کسی کے بھی نہیں ہیں. فرمایا ان الناس بالدنیا
یہ دنیا والے جو ہے نا لوگ، یہ دنیا کے غلام ہیں. عبید، عبید جو ہے یہ آقا جان کے عبید جو ہے وہ ایک سینٹنس ہے، ایک عربی کا سینٹنس ہے جس کا معنی انتہائی حقیر بندہ، یعنی انتہائی حقیر ناچیز جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عبید دنیا، یہ لوگ دنیا والے، یہ لوگ جو ہیں یہ اس دنیا کے عبید ہیں، یعنی انتہائی حقیر بندے ہیں. جتنا دنیا کو اپنے اندر سمیٹتے ہیں اتنا دنیا ان کے گرد دائرہ تنگ کر دیتی، اتنا تنگ کر دیتی ہے کہ بالآخر ان کا سانس گھٹ جاتا ہے اور اسی خواہشات دنیا میں مر جاتے ہیں. پھر مولا فرماتے ہیں وَالدِّینُ لَائِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، اور دین ان کی زبانوں کا چٹخارا ہے. لَائِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، ان کی زبان پر کیا ہے؟ چٹخارا، چسکا جس کو آپ کہتے ہیں. بس جب موج آئی دین کو اپنے سامنے کر لیا، دین سے استفادہ کر لیا، فائدہ اٹھا لیا، اور جب فائدہ ختم ہو گیا دین کی پہچان نہیں کرتے. اور یہاں پہ میرے مولا فرماتے ہیں دین ان کی زبانوں کا چٹخارا ہے، دین ان کی زبان کا صرف اور صرف ایک چسکا ہے، مزہ لیتے ہیں دین کے. لہٰذا لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن فرامین میرے اہل البیت علیہ السلام کے ہیں. وال چاکنگ کریں، بات یہ کر رہا تھا معصوم کے، یہ جو اب آپ سے بات کی جائے تو آپ خود دیکھیے کس جوان نے، کس بزرگ نے ان 10 دنوں میں امام حسین علیہ السلام کی روایات پڑھی ہیں، اور کتنی پڑھی ہیں، کتنی سرچ کی ہیں، کتنی دیکھی ہیں. آپ آج کل تو بہت آسان ہے سرچ کرنا، آسان ہے، جوانوں کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں. آپ کو اگر عربی کا ایک لفظ آتا ہے یا فارسی کا آتا ہے، اپنی اردو کا آتا ہے، آپ لکھیں آپ کے سامنے آ جائے گا. بابا جان کوشش تو کرو نا. امام حسین علیہ السلام کے کچھ فرامین تو ہمیں پتہ ہونے چاہیے. مولا کا یہ فرمان بڑا مشہور ہے، اور یہ ہر بندے کے سامنے حضرت نے نہیں فرمایا. آقا جان امام حسین علیہ السلام نے یہ جو خطبہ دیا ہے یہ صرف اور صرف اپنے اصحاب کے سامنے دیا ہے. میں وہ خطبہ پورا نہیں پڑھتا، اس میں سے ایک لفظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ خطبہ آپ پڑھیں جا کے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب سارے چلے گئے نا، شب عاشور لوگ چھوڑ کے چلے گئے، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے شب عاشور امام حسین علیہ السلام کے چھوڑنے والوں کی تعداد 400-500 بندہ ہے. عاشور کی رات چھوڑ کے گئے ہیں امام کو. یہ ذرا یعنی لمحے فکریہ ہے. کئی ایسے افراد تھے مولا کے ساتھ آنے والے کہ جو مکہ سے امام کے ساتھ چلے ہیں، 4-5 مہینے امام عالی مقام کے ساتھ رہے، حضرت کے ساتھ نمازیں پڑھی، وضو دیکھا، آپ کے ساتھ کھانے کھائے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ کے خطبات سنے، آپ کے ارشادات، آپ کے فرمودات سنے. اور پھر آخری رات جو نتیجے کی رات تھی، اس رات امام کو چھوڑ کر کہیں ایسا نہ ہو ہم ساری، میں نہیں کہ آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے میری کچھ گزارش کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی علامہ عباس اٹھاتے رہیں، ساری زندگی ماتم کرتے رہیں، فرش عزا پہ بیٹھے رہیں، اور جب نتیجے کا ٹائم ہو اس وقت انسان سو جائے. اذان علی اکبر کے وقت بندہ پریشان تو نہیں ہے میری باتوں سے؟ سوال بھیج دے محمد و آل محمد کے بعد. تو آپ نے فرمایا ان الدعی، یہ جملہ حضرت نے اپنے خواص میں فرمایا، اپنے خاص صحابہ میں فرمایا ہے، لوگوں کے سامنے، اشقیاء کے سامنے نہیں دیا، لیکن یہ ان صحابہ کی مہربانی کہ انہوں نے ہم تک منتقل کر دیا. فرمایا ان الدعی وابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین سلت و ذلہ ہیہات من ذلہ. یہ لفظ ہے ہیہات من ذلہ، جو دنیا کی ہر قوم کہتی ہے، اس سے پہلے والے جملے لوگ نہیں کہتے. کیا فرمایا؟ ان الدعی وابن الدعی، یہ دعی ابن دعی، میں زیادہ اس کا وضاحت نہیں کر سکتا ہوں، اس سے صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ فاحشہ عورت کا فاحش بیٹا. ان الدعی وابن دعی یعنی یہ بدکار عورت کا بدکار بیٹا. قد رکزنی، اس نے مجھے 2 چیزوں کے درمیان مجبور کر دیا ہے. قد رکزنی بین اثنتین، 2 چیزوں کے درمیان اس نے مجھے مجبور کر دیا. بین سلت و ذلہ، یا میں ان کے سامنے مجبور ہو کر سلت کی زندگی گزاروں. سلت یعنی ذلت کی زندگی، یعنی میں ان کے سامنے رہوں اور سر جھکا کے رہوں. بین سلت و ذلہ، اس نے مجھے ذلت اور آزادی کے درمیان اس نے مجبور کر دیا ہے. حیات من ذلہ، فرمایا ہم اہل البیت سے ذلت بہت دور ہے،
ہم کبھی ذلت کو قبول ہی نہیں کر سکتے. یہ فرمایا ہے ہاتھ منی نہیں کہا، عزیزان من منا کہا ہے. منی اگر فرماتے تو مولا حسین فرماتے مجھ سے ذلت دور ہے، فرمایا منا یعنی ہم سے ہے ہاتھ، ہم سے ذلت دور ہے، یعنی جو حسینی ہے اس سے ذلت دور ہے. کبھی حسینی ذلت کو قبول ہے، جیسے وہاں جملے ارشاد فرمائے مثلی لا یبایع مثلا، یہ جملہ فرمایا نا، اس کا کیا معنی ہے؟ مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں. یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، کہا میرے جیسا جو ہوگا آزادی منش، جو آزادی خواہ ہے، جس کا ضمیر بیدار ہے، وہ کبھی اس جیسے کی بیعت یہاں بھی یہ فرمایا بین اسنتین، مجھے دو چیزوں کے درمیان اس نے مجبور کیا ہے، ہاتھ من ذلہ، ذلت ہم سے دور ہے. اور یہ جملے سید السجاد امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اپنے اصحاب میں کہے. مجھے دیکھو بھائی، ادھر ادھر نہ دیکھا کرو یار، مجلس ہو رہی ہے نا، مجھے دیکھے سارے. کس نے فرمائے؟ دیکھو بات بھلا دیتے ہو نا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے ذات پر. ایک اور درود بھیج دیں محمد. خلاصہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہاں فرمائے مولا نے؟ اپنے اصحاب باوفا میں. وہ جو 72 تھے، جتنے بھی تھے جو خاص رہ گئے، جن کو حسین نے صدقے جاواں، کون بندہ دنیا میں کہے کہ میں نے اپنا مقام جنت میں دیکھا ہے؟ لیکن حسین وہ ہے جو اپنے اوپر قربان کرنے ہونے والوں کو زندگی میں ان کی حیات میں جنت دکھا کے کہتے ہیں حبیب یہ تیرا مقام ہے. جب ان کو دکھا لیا نا، سب اس معراج ایمان پہ پہنچ گئے کہ جہاں پر یہ معراج ایمان کیا تھی. آقا جان، میرے عزیز بچے بیٹھے ہیں، سنیے معراج ایمان کیا ہوتی ہے. معراج ایمان، لالا میری باتوں سے ناراض نہیں ہوا کریں، یہ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو ادا کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ معراج ایمان صرف یہ نہیں ہے، یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن صرف ایسا نہیں چند دن ڈنگ چند ٹائم نماز پڑھ لو، 2-4 جمعے پڑھ لو تو پھر پورے شہر میں بندے کی گردن ہی سیدھی نہ ہو. میرے جو کوئی شیعہ ہے جڑے میں ایک جمعہ کوئی نہیں قضا کیتا سائیں، گردن میں سریا آ جاتے بندوں کے، جھکتی نہیں ہے گردن. نا، یہ معراج نہیں ہے. معراج یہ ہے کہ سامنے موت نظر آ رہی ہے، سامنے موت، بالکل موت ناچ رہی ہے، اور حسین ابن علی کے سامنے حسین کا دیوانہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یا حسین ابھی اجازت دے، ابھی اپنے جگر کے ٹکڑے کر دیتا ہوں. اور یہ جملے تاریخ میں، تاریخ کے سینے میں سنہری حروف سے ثبت ہیں اور ثبت رہیں گے. جس نے کہا حسین ابن علی میرا مولا، یہ تو تجھ پر ایک دفعہ قتل ہو جانا ہے، ایک دفعہ شہادت ہے. اگر مجھ زہیر کو، اگر زہیر کی تاریخ ہسٹری بتاؤں حیران ہو جائیں گے آپ. وہ زہیر وہ ہے کدے جاندہ پہ، پتہ نہیں کدے جاندہ پہ، لیکن آنا ادھر ہی ہے جدھر میں نے آنا ہے. دو بھیج دے محمد و آل محمد. یہ ہے، زیادہ دیر بھی نہیں پڑھنا اور تھوڑا پڑھنا ہے، زیادہ پڑھنا ہے، مطلب مطالب زیادہ بیان کرنے ہیں. یہ زہیر کون ہے جو اکثر اپنے غلاموں سے، کنیزوں سے کہتا تھا کہ مجھے نہیں بتانا حسین کے خیمے کہاں لگے ہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری مڈ بھیڑ، میرا آمنا سامنا فرزند حسین، فرزند بطول سے ہو جائے. اتنا فراری، اس کو کہتے ہیں حسین زہیر فراری، جو امام حسین علیہ السلام سے فراری ہے. وہ آقا جان تیری زندگی گزر گئی ہے خیمہ حسین میں. مجلس ازا خیمہ حسین ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے امام حسین خیمہ لگے تو تو تھے بڑے، نہیں بابا. یہ جو مولا نے فرش ازا بچھائی ہے نا آقا جان، یہ خیمہ حسین ہے. یہ کیا ہے؟ بولو میرے سامنے. جب فرش ازا پہ آتے ہو تو سمجھو کہاں بیٹھے ہو. ایمان والو، عقیدہ والو، تمہارا عقیدہ نہیں یہ ممبر امام حسین علیہ السلام کی قبر ہے؟ نہیں ہے عقیدہ؟ بولو نا. نہیں ہے، یہ ہے. یہ روایات ہیں کہ ممبر جو ہوتا ہے نا یہ شبیہ قبر حسین ہے. شبیہ، میرے گاؤں میں باقاعدہ شبیہ، سامنے تلہ زینبیہ بھی بنا ہوا، ہم نے تلہ زینبیہ بنایا ہوا ہے. اوپر جگہ ہے جی، آپ آئیے کبھی تشریف لائیے، وہاں پر ہم آپ کو دکھائیں گے ذریعہ رکھے. لہذا یہ شبیہ حسین ہے. شبیہ حسین کے سامنے گویا بندہ کہاں ہے؟ خیمہ حسین ابن علی علیہ السلام میں. وہ بھی تو خیمہ حسین میں بیٹھا تھا.
ایک دن فرار کر رہا تھا مولا سے کہ میرا مولا سے سامنا نہ ہو. میں یہ گزارش کروں، کتنے عرصہ ہو چکا ہے ہمیں خیمے حسینی میں. تھوڑا سوچو اپنے بارے میں. جس کی 20 سال عمر ہے اس کو 20 سال ہو گئے ہیں، جس کی 40 سال عمر ہے اس کو 40 سال ہو گئے. چونکہ مائیں لاتی ہیں، ابھی لائی ہوں گی یقیناً، بچوں کو اپنے ساتھ ہے لائی ہوں گی. اگر ماں بچہ شکم ہے تبھی ماں کے ساتھ آ رہا ہے نا، فرش حسین پر، عزائے حسین میں، یعنی خیمے حسین میں. 20 30 40 80 50 سال گزر جائے اور بندے کی یہ کیفیت نہ ہو، یہ زیادہ نہیں ملا. صرف ثابت نہیں کر سکتے تاریخ میں. چیلنج ہے میرا، آپ علماء تشریف فرمائے جا کے پڑھیں. ٹوٹلی 5 سے 4 منٹ زہیر کی ملاقات ہوئی ہے حسین سے، یعنی 4 سے 5 منٹ امام کے خیمے میں رہا ہے، باقی ساری زندگی باہر رہا ہے. 4 یا 5 منٹ آیا، 5ویں منٹ کے بعد جب خیمے سے قدم باہر رکھا، اب کہتا حسین یہ سانسیں تیری امانت ہیں. سمجھا تم نے بات یا نہیں سمجھا؟ حسین یہ سانسیں بولو تیری امانت ہے. گیا. بیوی بچے کس کو اچھے نہیں لگتے؟ کس کو خاندان اچھے نہیں لگتا؟ کس کو اپنے گھر بار اچھا نہیں لگتا؟ کس کو اپنی زمینیں اچھی نہیں لگتی ہیں؟ کس کو رقبہ اچھا نہیں لگتا؟ کہ ایم فقیر بندہ تھا، یہ رقبے والا بندہ تھا، سردار تھا کوفہ کا. جب اپنے خیمے میں آیا نا، سب سے پہلے اپنی زوجہ سے کہتا ہے اب میں یزیدی نہیں، اب میں حسینی ہوں. ہوئے ہوئے ہوئے، سمجھی ہے بات ہے؟ اب میں فلانا نہیں ہوں، وہ جملہ نہیں کہہ سکتا ہوں اب میں فلانا نہیں ہوں، بلکہ اب کون ہوں؟ حسینی ہوں. کہتے ہیں میری طرف سے آزاد ہے تو، بیوی کو کہتے ہیں میری طرف سے تو کیا ہے؟ آزاد ہے. جہاں چلی جا، رہنا ہے تو بسم اللہ سو بسم اللہ، تیرا اپنا گھر. لیکن اگر اس نئے زہیر کے ساتھ، نیا زہیر، یہ زہیر کی نئی ولادت ہے، نئے زہیر کے ساتھ اگر رہنا چاہتی ہے تو سو بسم اللہ. لیکن اگر پچھلے زہیر کے ساتھ رہنا ہے، وہ زہیر مر گیا، وہ زہیر ختم ہو گیا، وہ اب زہیر نہیں ہے. میں نے تجھے آزاد کر دیا، بے شک جدھر چلی جا. عجیب بیوی ہے جناب زہیر کی. کہتی ہے تجھے کیا پتا، رات کی تاریکی میں تیری ہدایت کی دعائیں مانگتی تھی. ہاں ہاں، دلہن نام ہے اس کا، دلہم نام. کہتے ہیں یہ میری نماز شب کا نتیجہ ہے، جو میں نے شب کی رات پڑھا کرو. اپنی بیویوں سے کہیں، اپنی بہنوں سے کہیں، پردے کے بغیر جلوس میں آنے سے بہتر ہے پردہ کر کے اپنے مصلی پہ بیٹھ کے حسین حسین کیا کر. یہ زوجہ کیا کہہ رہی ہے جناب زہیر کی؟ کہتی ہے تیرا نیا زہیر ہی تو میں چاہتی ہوں، میرا مقصد ہی یہ تھا. کہتی ہے تو حسین کی خدمت کر، میں بطول کی بیٹیوں کی خدمت کر. یہ زہیر چاند مہینے کے بعد یہ جہاں سے بات شروع ہوئی، یہ کھڑا ہو گیا. جب میرے مولا نے فرمایا یہ اس بدبخت نے مجھے 2 چیزوں کے درمیان مجبور کر دیا ہے، ایک ذلت اور ایک ذلت میں، ایک دن کی شیر والی زندگی اور 1000 سالہ گیدڑ کی زندگی. حسین شیر کی زندگی اختیار کرے گا، کبھی بزدلی کی موت نہیں مر سکتا. فرمایا ذلت ہم سے دور ہے. جب مولا نے یہ جملہ فرمایا نا اور کہا جس نے جانا ہے چلا جائے، یہی زہیر جو ایک وقت امام سے فرار کر رہا تھا سامنے کھڑا ہوا اور کہتا ہے مولا یہ تو ایک دفعہ مرنا ہے تجھ پر، اگر مجھ زہیر کو 1000 بار مارا جائے. کبھی تو نے کیفیت لائی ہے اپنے اندر؟ ہم لائے ہیں کبھی؟ یہ کیفیت دل میں آئی ہے کبھی؟ اور آتی ہے. اب تو ماشاءاللہ معراج والے مومن ہیں. معراج ایمان یہ ہے کہ بندہ کہے اے حسین اگر مجھے 1000 بار مارا جائے، قتل کیا جائے، ٹکڑے کیے جائیں، پھر ان ٹکڑوں کو جلایا جائے، پھر ان کو جلا کر ہوا میں بکھیرا جائے، خاک کے ہر ذرے سے حسین کی آواز آئے گی حسین تو حق کا امام ہے. اور یہ جملے صرف مولا حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب میں نہیں کہے، جو میرا پیغام میں دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ امام کے بیٹے سید الساجدین نے یزید کے سامنے یہ جملے کہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے احباب میں، اپنے اصحاب میں، اور آپ کے فرزند دلبند نے، آپ کے فرزند ارجمند نے یزید کے سامنے کہے ہیں. یہ میرے موبائل میں تصویر ہیں، پکچرز ہیں، کتابیں ہیں، پڑھی ہوئی ہیں. قریباً 8 کتابیں اس وقت بھی ان کو میرے نام یاد ہیں.
کتاب لہوف لیجئے، کتاب مکتب ابی مخنف لیجئے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو پہلا مقتل لکھا گیا نا، یہ بھی اگر بات کروں تو آپ ناراض نہیں ہوں گے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہلا شیعہ مقتل کسی شیعہ عالم نے لکھا ہے نا، وہ حضرت کی شہادت کے 100 سال بعد لکھا گیا. امام کی شہادت آپ جا کے پڑھیے، یہ پہلا مقتل ہے، مقتل مخنف اس کا نام ہے. یحییٰ بن لوط اس کے مؤلف ہیں، جنہوں نے 161 یا 160 ہجری میں اس مقتل کو لکھا ہے. خود اندازہ لگائیں، 100 سال شہادت کو گزر گئے تھے، اور پھر امام علی مقام کا یہ مقتل اس شیعہ عالم نے لکھا. لیکن اس سے پہلے مقاتل موجود تھے. وہ مقتل کس نے بیان کیا؟ وہ سید الساجدین نے بیان کیا، یا جناب زینب کبریٰ السلام اللہ علیہ نے بیان کیا. وہ کبھی وقت ملا تو اس طرف عرض کروں گا کہ وہ کیسے بیان ہوا اور ہم تک یہ کیسے پہنچا ہے، کیسے معصومین علیہ السلام نے محنت کی ہے. جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سارا سفر کر کے ان مخدرات و طہارت کو مجبور اور قیدی کر کے یزید کے دربار میں لایا گیا. اگر اس کا میں تھوڑا سا تمہید بیان کروں مقدمہ تو کہیں ٹائم زیادہ خرچ ہو جائے گا. میں صرف 1 منٹ میں 2 منٹ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شام کی صورتحال کیا تھی. شام بظاہر ایک اسلامی اسٹیٹ تھی، بظاہر ایک اسلامی حکومت تھی، بظاہر بولے ظاہراً اسلامی حکومت تھی، لیکن باطناً یہ اسلام دشمن حکومت تھی، جس میں شام میں اتنا زیادہ اسلام کا چہرہ بگاڑ دیا گیا ہوا تھا کہ حاکم شام اگر منبر رسول پر بندر لے کے آتا اور ان سے کھیلتا، لوگوں کو کوئی اچنبھا محسوس نہیں ہوتا تھا، تعجب نہیں ہوتا تھا. حاکم شام سنہری سونے کے بنے ہوئے جاموں میں شراب پیتا تھا اور لوگ اس کو اپنا حاکم کہتے تھے. اتنا چہرہ بگاڑ دیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ نبی خدا کے ہم رشتہ دار ہیں. ان کے کیا ہیں؟ بہت طویل موضوع میں نے چھیڑا ہے، اس کو کسی نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہوں. کیا ہیں؟ ہم بولیں جی رشتہ دار ہیں. رسول خدا ہمارے چچا زاد لگتے ہیں، ہمارا اور ان کا خاندان ایک ہے. ہم خاندان قریش سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی خاندان قریش سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے پیچھے دادا پر دادا اور ہمارے اجداد ایک ہیں. کیا معنی؟ اب یہ میری زبان میں طاقت نہیں ہے عرض کروں. یعنی جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں. یہ رسول خدا نے ہمیں کیا اس کی اجازت دی ہوئی ہے اور لوگ اس کو امناً قبول کرتے تھے. در مقابل علی علیہ السلام، اولاد علی کی اتنی دشمنی لوگوں کے دلوں میں بھر دی گئی ہوئی تھی کہ لوگ تسبیح پڑھتے تھے نا بعد از نماز. پڑھیں جا کے تاریخ، اہل تسنن کی بے شک تاریخ پڑھیں، ایسے تسبیح ہوتی تھی نا. برادران عزیز بزرگوں، ہاتھ میں نماز کے بعد آپ کیا تسبیح پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، سبحان اللہ یہ پڑھتے ہیں نا. وہ تسبیح میں بعد از نماز امیر المومنین پر سب و شتم کرتے تھے. اس کا میں ترجمہ نہیں کر سکتا، علماء بہتر جانتے. نام نہ لوں تو بہتر ہے. وہ کہتا ہے جس کو صحابیت کا تمغہ بھی پہنائے ہوئے لوگوں نے، کہتے ہیں میری نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک میں علی پہ لعنت نہ کر لوں. یہ شام کی صورتحال تھی اور دلوں میں کینہ علی اتنا بھرا ہوا تھا کہ لوگ زندہ چبا جانا چاہتے تھے علی اور اولاد علی کو. زندہ، اتنا بغض بھرا ہوا تھا. 50 سال محنت کی گئی ان لوگوں پر دشمنی علی میں. 50 سال نہیں بیان کر سکتا ہوں. 11 ہجری میں رسول خدا کی وفات ہوئی ہے. 11 ہجری میں ہوئی ہے نا جی. کون سی ہجری میں واقع کربلا پیش آیا ہے؟ 61 ہجری. کتنے سال بنتے ہیں؟
پورے 50 سال. پورے 50 سال میں آپ جا کر تاریخ پڑھیں کہ بعد از وفات پیغمبر ٹوٹلی 6 مہینے گزرے ہیں. 6 ماہ کے بعد ایک بندے کو وہاں پہ حاکم بنایا گیا ہے جو ابو سفیان کا بیٹا تھا, دشمن علی. اور وہاں سے لے کر کے 61 ہجری تک سارے حکما جو آئے ہیں 2 ہی تو حاکم گزرے ہیں, وہ پکے دشمن علی. انہوں نے جو لوگوں کی تربیت کی ہوئی ہے وہ یہ کہ قرآن نہ پڑھا کرو, امیر المومنین علیہ السلام پر سب و شتم کیا کرو. لوگ عبادت سمجھ کے کرتے تھے. اس دور میں, اس مرحلے میں, اس علاقے میں اس قسم کی سوچ کے حامل لوگوں میں علی کی بیٹیاں بے مقنع چادر لائی گئی. میں مصحف نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ بھی عرض کر رہا ہوں, مصحف نہیں پڑھ رہا ہوں. اللہ آپ کو دکھائے, وہ عبرت کے طور پہ دیکھیں. جنہوں نے دیکھی ہے وہ میری گواہی دیں گے. وہ مسجد بنی امیہ, وہ مسجد جامع شام دمشق, پرانے دور میں, اس کی میں اگر تاریخ بتاؤں, یہ کلیسا تھا. کیا تھا؟ عیسائیوں کی عبادت گاہ. جب اس پر انہوں نے قبضہ کیا شامات پر, شام نہیں شامات ہے, آج کل کے 53 ملک 56 ملک اس وقت شام میں داخل تھے, شامل تھے. ان 56 ممالک کا تمام رقبہ ایک پہ کہلاتا تھا شام. کیا کہلاتا تھا؟ شام. ایک. آج کے 56 یا 50 60 کے قریب ممالک, مصر ہو گیا, یہ لبنان ہو گیا, اردن ہو گیا, بہت سا یورپ تک اس کی حدیں جاتی تھیں. فلسطین, یہ سارا ایریا کس میں شامل تھا؟ بولے شام میں. اتنا بڑا علاقہ, اتنا بڑی سرزمین, جس پر حاکم کون؟ دشمن علی علیہ السلام, دشمن اہل البیت علیہ السلام. اور جان بوجھ کر کہا گیا تھا اس قافلے کو لایا جائے, ہمارے دربار میں لایا جائے, ہمارے پاس لائے, تاکہ ہم دنیا والوں کو عبرت کا نشان بتائیں. جو ہمارے سامنے بولتا ہے ہم اس کا سر اس طرح کچل دیتے ہیں. یہ حاکم شام کی شعار تھے. اور لائے گئے, یہ اس انداز سے لائے گئے, میں نہیں پڑھ سکتا ہوں, اگر اس طرف جاؤں تو وقت اور چاہیے. لائے گئے یہ. میں یہ گزارش کر رہا ہوں, وہ اگر آپ شام کی دیکھیں, ابھی بھی دیکھیں, اس وقت بھی دنیا کی سب سے مضبوط بلڈنگز میں سے, سب سے مضبوط عمارات میں اگر کوئی ہے تو یہ مسجد جامع دمشق ہے, جو پہلے کلیسا تھا, پھر اس کو دربار بنایا گیا, پھر اسی کو دربار یزید بنایا گیا. کئی دفعہ ڈاکومنٹریز دکھائی جاتی ہیں ٹیلی ویژن پر, لیکن آدھی دکھائی جاتی ہے, پوری نہیں دکھائی جاتی ہے. اس دمشق کے شام میں اس مسجد میں آپ جائیں, بہت بڑی مسجد ہے, بہت بڑی. واللہ جب میں نے زیارت کی تھی, آپ یقین فرمائیں, یقین فرمائیں, ہم قرآن پاک پڑھ رہے تھے, نوح پڑھ رہے تھے, اور ہمیں روک دیا گیا. اس وقت بھی 2018 کی بات کر رہا ہوں, تو 2019 کی بات کر رہا ہوں, کہ نہیں, اس دور میں بھی حسین کا نام لینا اس مسجد میں جرم ہے, اور نہیں لینے دیا گیا ہمیں. اس وقت ساتھ کچھ لوگ تھے, وہ نوح پڑھ رہے تھے, ان کو چپ کرایا گیا. خواتین گریہ وزاری کر رہی تھی, ان کو چپ کرایا گیا. میں حیران ہوتا ہوں کہ اس وقت بی بی نے کیا سا وقت گزارا ہوگا زینب نے, کہ آج 1400 سال بعد بھی یہاں پر یا حسین کا نعرہ اور آپ یا حسین نہیں کر سکتے. اس مسجد میں اتنی بڑی مسجد, اس کا سین اتنا بڑا, اتنی طویل, اس کے کئی شبستان ہیں, کئی ہالز ہیں. میں ذرا آپ کو قریب کر رہا ہوں, حالات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اتنے بڑے ہالز ہیں اس کے, ایک ایک ہال کئی کی مربع پر مشتمل ہے, کئی ہال. یہ ساری دمشق کی مسجد تھی نا, کھچا کھچ بھری ہوئی تھی, تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی اس ہال میں. بہت بڑا ہال ہے. اس کے باہر راستہ ہے, یعنی صحن ہے, وہ صحن فل, اس کی طرف برآمدے ہیں, وہ فل. سامنے ایک بہت بڑا ایک کھلا ایریا ہے, جس کو باب ساعت آپ کہتے ہیں. باب و ساعت کے بعد کھلا ایریا, پھر یہ مسجد ہے. یہ پورا علاقہ بھرا ہوا تھا, بدماشوں سے بھرا ہوا تھا, شامیوں سے بھرا ہوا تھا. پھر باب و ساعت جہاں اینڈ ہوتا ہے, وہاں سے بازار حمیدیہ شروع ہوتا ہے. یہ بازار حمیدیہ انتہائی تنگ و تاریک بازار ہے, اب بھی ہے, بھرا ہوا تھا لوگوں سے. تماشا دیکھنے آئے تھے حسین ابن علی کی بہنوں کا. پھر آج کر میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, صرف آپ کو واقعات بتانے کی کوشش, آپ قریب کر رہا ہوں, آپ کے ذہن کو قریب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہر طرف لوگ ہی لوگ, شامی ہی شامی, گرد و نواح کے اکناف کے, اطراف و اکناف کے لوگوں کو بلایا گیا تھا. 56 ممالک کے لوگوں کو بلایا تھا. اور ہم نے ایک خارجی کو مارا ہے, اس کا تماشا دیکھ لو.
وہ شبستان جو تھے نا مسجد کے جو ہالز، وہ دوسرے ورلڈ کے، دنیا کے سفراء سے بھرے ہوئے تھے، سفیروں سے، جس نے آپ ایک روم کے سفیر کا واقعہ بعض اوقات سنتے ہیں، دیگر ممالک کے سفراء بھرے ہوئے تھے وہ ہال سارے، یعنی جو سب سے وی آئی پی مہمان تھے ان میں رکھے ہوئے تھے انہوں نے۔ اس جامع مسجد میں آپ جائیے، بہت بڑی مسجد آقا جان، اس کے ایک طرف حضرت یحییٰ نبی کی قبر ہے، ابھی بھی ہے، یحییٰ نبی کی قبر ہے۔ سامنے مسجد کے سامنے چبوترا بنا ہوا ہے، ابھی بھی بنا ہوا ہے، لکڑی کا چبوترا بنا ہوا ہے، سٹیج کہیے، ممبر کہیے، اس بالکل مسجد کے وسط میں ایک ابھی بھی تھوڑا سا اٹھا ہوا، ایک تھوڑا سا یعنی عام زمین سے اٹھا ہوا تقریباً 1 فٹ اٹھی ہوئی جگہ ہے، کھلی سی ایسے، جس کے ماربل لگا ہوا ہے اس وقت۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ان مستورات کو بٹھایا گیا۔ سامنے جو چبوترا ہے یہ یزید کا دربار تھا، جس کے ارد گرد سارے نیزہ بردار، تلوار بردار کھڑے تھے، اور یہ بے کس اور بے سہارا مستورات ایک سجاد کے ساتھ اس چھوٹے چبوترے پر۔ اس نے بڑا بڑا خطبے دیے، سب کچھ کیا، جہاں سے خطبہ مولا کا شروع ہو رہا ہے۔ اب آپ منظر بنائیے، اتنی بڑی مسجد دشمنوں سے بھری ہوئی، سفیروں سے بھری ہوئی، کوئی ایک بھی تو نہیں ہے علی والا، سارے علی کے دشمن، کچا چبا جانے والے، گھور گھور کر خون آشام آنکھوں سے اولاد علی کو دیکھ رہے ہیں۔ اس جگہ پر پڑھنا علی آسان ہے یا آپ میں بیٹھ کر علی کے فضائل پڑھنا آسان ہے؟ آپ بتائیں کہاں آسان ہے؟ اپنوں میں بیٹھ کر سارے موالیان حیدر قرار میں ممبر پر چڑھ کر قصیدے پڑھنا آسان ہے، یا دشمنوں میں بیٹھ کر کھڑے ہو کر ہاتھوں میں زنجیر پہن کر ان سے علی منوانا آسان ہے؟ یقیناً وہاں مشکل ہے، یقیناً وہاں مشکل ہے۔ روایت کہتی ہے، یہاں سے خطبہ شروع ہو رہا ہے، علماء نے لکھا ہے، جی جا کے پڑھیے کتاب مقتل مخنف میں، کتاب لہوف میں، کتاب مقتل خارزمی میں، کتاب مقتل مفید میں، کس کس کا حوالہ دوں، ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یزید نے اپنے من پسند خطبہ مقررین منگائے ہوئے تھے، اور ان کا موضوع ٹاپک صرف ایک تھا، جو بھی خطیب ممبر پہ آئے گا وہ علی اور اولاد علی کی مذمت کرے گا۔ دعا یزید بالخطیب ان یذم الحسین واباہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب فبالغ فی ذم الحسین وعلی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ روایت کہتی ہے یزید نے ایک خطیب کو بلایا، مقرر کو بلایا اور کہا، اور اس کو دعوت دی اور کہا کہ تو یا خطیب خطابت کر بذم الحسین وعلی علیہ السلام، علی کی مذمت کر، علی کے بیٹے حسین کی مذمت کر، ان کو برا بھلا کہہ، جتنا کہہ سکتا ہے کہ اتنی یہ ننگی اس نے باتیں کی ہیں، کتاب والا کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے میں لکھوں، کیسے کیسے اس نے الفاظ کہے ہیں شان علی میں، گستاخی علی میں۔ یہی سر وہ کہتا ہے، علامہ لکھتے ہیں، جناب علامہ توسی، جناب علامہ شیخ سوق فرماتے ہیں، یہی بھی لکھ سکتا ہوں، فبالغ الخطیب فی ذم الحسین و علی، اس خطیب نے، اس مقرر نے علی اور اولاد علی کی مذمت میں بلوغ کیا، حد سے زیادہ غلو کیا، حد سے زیادہ جب بیان کر دیا نا، اور ہر طرف سے علی علیہ السلام کی مذمت ہو رہی تھی۔ میں نے پہلے عرض کیا، چند بچے کھچے علی والے، علی کا پوتا سید سجاد، توقے گراں آپ کے سینے پر، آپ کے گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، امامہ جلا ہوا، ایک اس چبوترے کے سائڈ پہ بیٹھا ہے۔ مجھے نہیں معلوم اس خطیب ملعون نے کیا کہا، یک دم سید سجاد علیہ السلام نے اس خطیب کی طرف اشارہ کیا اور فرماتے ہیں، اسکت یا خطیب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، چپ کر جا، تجھے شرم نہیں آتی، لوگوں کو خوش کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ اس کو آواز دو نا، کوئی ہے بندہ تو اس کو آواز دو، اس کو مائک کو آواز دیں یار، کدھر ہے بندہ؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ کیا کہا؟ اسکت یا خطیب، اے خطیب چپ کر۔ اسکت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو چپ کر۔ اشتریتا، تو خرید رہا ہے، مرضات المخلوق، لوگوں کی رضائیں خرید رہا ہے، اس یزید ملعون کو خوش کر رہا ہے، بسخط الخالق،
خدا کو ناراض کر رہا ہے. تجھے پتہ نہیں ہے اللہ کی مرضی کا نام علی ہے؟ بولو. یہ خطبہ ہے تقریباً 3 صفحے کا، 4 صفحوں کا، اور وہ میں پورا خطبہ پڑھوں تو ساری پوری رات گزر سکتی ہے. میں تو چند جملے کہہ رہا ہوں آغا جان خیمہ حسین میں ہو. خیمہ حسین کا معنی کیا ہے؟ یزید کے سامنے کبھی بھی نہیں جھکو. کیا معنی ہے؟ کبھی بھی شکست نہ کھو، طاقت لے کے آؤ. ساری طاقتوں کا ملجا ماوا اور منبع اللہ کی ذات ہے، اور خدا اسی کو طاقت دیتا ہے جو حسین کے ساتھ ہوتا ہے. ہو جائے میری طرف. لہذا حضرت نے کوئی توجہ نہ کی کہ کتنی ننگے تلواریں مجھے کاٹ لیں گی، کتنے لوگ مجھے شاید یہیں پہ مجھے شہید کر دیں. فوراً فرماتے یا یزید اذن لی، یہ جملہ ہے میرے مولا کا، اذن لی حتی اسعد هذه الاواد. اے یزید اجازت ہے میں لکڑیوں کے ڈھیر پر چڑھ کے بتاؤں علی کون ہے، علی کا بیٹا کون ہے. سماعت فرما رہے میری جملے کو؟ میرے ساتھ سفر کرنا ہے آپ نے، بہت لمبا سفر، اور میں جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں یہ سفر. اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق. اللہ کو ناراض کر رہا ہے، پوری تاریخ گواہ ہے. چیلنج ہے میرا. آغا جان جب آپ دشمن کو روکے تو چپ کر، وہ چپ کرتا ہے؟ جو گالی نکال رہا وہ چپ کرتے؟ بتاؤ. وہ دیں مائک اپنے منہ آگے کرتا ہے ایسے ہے نا، وہ زور زور سے کہا پوری تاریخ کہتے ہیں. جیسے سجاد نے اشارہ کیا، اب خطیب بولنا چاہتا ہے بول نہیں سکتا، اب بولنا چاہتا ہے بول نہیں سکتا. میرے مولا نے فرمایا یہ خطیب نہیں، تو اپنے پورے دربار کی طرف دیکھ. ساروں کے سر ایسے تھے، آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی، جو پاؤں اوپر تھا وہ اوپر تھا. کی ہویا تو کیوں نہیں بولنے ہو تسی؟ میں بیٹھو جی پتہ لگتا ہے میں کوئی کے پہ کرتا. جس کا پاؤں اوپر اس کا ہوا میں، جس کا نیچے اس کا نیچے، جو سانس اوپر تھی وہ اوپر، جو سانس نیچے تھی نیچے. سارا دربار پتھر کا بنا کر حسین کا بیٹا کہتا ہے میں بولوں گا تم نہیں بولو گے. یار کی مائک تو سے لے کے ہوئے شفقت صاحب بالکل صحیح نہیں ہے آپ کا مائک، معاف کریں مجھے، میرے اتنا زور لگانا پڑا. ضرور بھیج دے محمد و آل محمد کے ساتھ. مجھے دیکھیں جی، مجھے دیکھیں، میری طرف توجہ فرمائیں. کیا فرمایا؟ پوری تاریخ گواہ ہے. مولا کی یہ جملہ کہنے کی دیر تھی. اسکت یا خطیب، اے خطیب تو چپ کر. اس کے بعد خطیب بولنا چاہتا ہے بول نہیں سکتا، اس لیے کہ زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں. یہ حسین ابن علی ہے، دھڑ کربلا میں آئے ہوئے آئے ہوئے بولو. یہ حسین ابن علی ہے، یہ فاطمہ کا لال ہے، دھڑ اور بدن کربلا میں، سر یزید کے سامنے، اور یزید کے سامنے بول کر کہتا ہے میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. لہذا یہ اور ہیں جن کو دھڑ شڑ کی ضرورت ہے. آج میں نے تھکاونا ہے جی، میں تھکاون دا حق ہے جی، اتنا پورا اشرا نہیں تھکے. درود بھیجے محمد و آل محمد. آغا آرائش سمجھ آ رہی ہیں آپ کی خدمت میں اچھی طرح؟ یو بخاری صاحب بہت پیچھے بیٹھے، آگے آ جاتے تو مزہ آتا ہے نا. سید شاہ جی، اظہر شاہ جی آپ بھی آگے آ جائیں. پیر سائیں مرشد کانڈ ہوندے پہ تو سائیں اگے آ جاؤ، مہربانی کرو، لطف کرو. سادات آگے آ جائیں. بخاری صاحب آپ بھی آگے آ جائیں. یہ جگہ خالی ہے جی. بسم اللہ. سلامت رہیں آپ، زندہ اور باد رہیں، شاد رہیں. توجہ میری طرف آقا جان. خطیب بولنا چاہتا ہے بول نہیں سکتا. اب پورا دربار پتھرا گیا، کوئی نہیں بول رہا. پورے دربار میں اگر آواز گونج رہی ہے تو علی کے پوتے کی گونج رہی ہے. مولا نے فرمایا یا یزید اذن لی حتی اسعد هذه الاواد، مجھے اجازت ہے. یہ بھی اخلاقی نقطہ ہے. میرے مولا نے اخلاقیات بتائے ہیں. دشمن کے گھر میں رہ کر بھی اخلاق کو نہیں چھوڑنا. دربار تیرا ہے، ورنہ ہمیں اجازت شزازت کی ضرورت ہے نہیں ہے. بتانا چاہتے تھے یہ سیاست آل محمد کی. شاید یہ چند جملے آپ کی خدمت پیش کر سکوں، پورے خطبے میں پڑھ ہی نہیں سکتا، بہت لمبا ٹائم چاہیے اس کے لیے. فرمایا اجازت ہے کہ میں ممبر پہ آ جاؤں
حتی اسعد حاذل آواد کے جملے ہیں، ممبر نہیں فرمایا. ارے ممبر اور ہوتا ہے، لکڑیوں کا ڈھیر اور ہوتا ہے. ممبر وہ ہوتا ہے جہاں پہ علی کے قصیدے پڑھے جائیں، جہاں پہ علی کی مذمت کی جائے. جناب بھٹا صاحب وہ ممبر نہیں ہوتا بلکہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوا کرتا ہے. مولانا نے فرمایا اذن لی حتی اسعد حاذل آواد، مجھے اجازت ہے میں لکڑیوں کے ڈھیر پر چڑھ کے بتاؤں علی کون ہے، علی کا بیٹا حسین کون ہے، اور یہ علی کا پوتا سجاد کون ہے. اب حق تو بنتا تھا نا اجازت دے. اس کو پتہ ہے یہ کون ہے، ان دوسروں کو پتہ نہیں ہے، اس کو پتہ ہے. کتاب کے جملے ہیں، علامہ اہل سنت بزرگ علماء نے لکھا ہے، وہ بیان فرماتے ہیں. اب لوگ سوچ رہے ہیں، یہ بھی نقطہ ذہن میں رکھیے گا، میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ وہاں پر کوئی اہل بیت کا دوست محب نہیں ہے، سارے دشمن ہیں. سارے کیا ہیں؟ دشمن ہے. کوئی بھی آپ کا سجان اہل بیت کا وہاں پہ نہیں ہے، سارے دشمن. خون آشام شامی کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ جائیں. دوسری بار فرمایا میں جاؤں اوپر، اس کو تو اب بولنا نہیں جائے گا، نہ یہ بول سکتا ہے. میں جاؤں، ممبر تیرا خالی ہے. اب لوگ کہتے ہیں اس کو جانے دے، یزید کہتا ہے نہیں. آئے ہائے آئے. اچھا یہ کیوں لوگ کوئی خواہش مند نہیں تھے؟ مولا سجاد علیہ السلام کو جانتے نہیں تھے، اصلا جانتے ہی نہیں تھے، تعارف ہی نہیں تھے. وہ کیوں چاہ رہے تھے کہ یہ جائیں؟ ان کو یہ پتا تھا، ان کو یہ بتایا گیا تھا یہ جو قیدی ہیں نا یہ حجاز سے آئے ہیں. کہاں سے آئے ہیں؟ حجاز یعنی مکہ سے آئے ہیں. کہاں سے آئے ہیں؟ اس وقت مرکز مملکت اسلامیہ کیا تھا؟ مکہ اور مدینہ. سب سے فصیح عربی بولی جاتی تھی مکے میں اور مدینے میں. شام میں بھی بولی جاتی تھی لیکن شام کی عربی فصیح نہیں تھی، زیادہ فصیح و بلیغ نہیں تھی. تھک تو نہیں گئے آپ آقا جان؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہے؟ اگر تھک گئے تو میں بند کر دیتا ہوں. تھکے تو نہیں ہے آپ آقا؟ تو شام میں بھی بولی جاتی تھی، مکہ میں بھی بولی جاتی تھی. اچھا میں اس کی مثال ایسے دوں، ایک اردو چنوٹ میں بولی جاتی ہے، ایک اردو اسلام آباد میں بولی جاتی ہے، ایک اردو کراچی میں بولی جاتی ہے، اور ایک اردو لکھنؤ میں بولی جاتی ہے. چنوٹ کی اردو کی کیسی کیفیت ہوگی آپ کو پتہ ہے، اسلام آباد کی اس سے بہتر ہوگی، کراچی سے اس کی بہتر، لیکن لکھنؤ کی اردو سب سے فصیح اردو ہے، سب سے بڑی. وہ لوگ عرب تھے، ان کو بتایا گیا تھا یہ قیدی کہاں سے آئے؟ بولو مکہ سے. فصیح عربی بولتے ہیں. انہوں نے کہا اس کو اجازت دے تاکہ نسمع من ہو کلام العرب من الحجاز، تاکہ ہم عربی فصیح سن سکیں. یزید جانتا تھا یہ صرف عربی نہیں بولتا بلکہ یہ زمین و آسمان کا مالک ہے. ہائے ہائے. لوگوں کو پتہ نہیں تھا، شام والوں کو. یزید کو پتہ تھا، وہ تو گرائی ہے نا، مولا سجاد کا گرائی ہے نا یار، اس کا تعلق بھی تو مکہ سے اصل میں مائگریٹ ہو کے آیا نا، شام میں مہاجر ہے، ورنہ اصل وطن کون سا ہے اس کا؟ کون ہے؟ بونی میں یہ کتوں لیا نہیں یار، مکے دے ہن نا، مکے کے لہذا اس کا وطن بھی مکہ، اس کا وطن بھی مکہ. اب جانتا تھا. ایک عالم نے لکھا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ الفضل ما شاہدت بہلادا، فضیلت یہ نہیں ہوتی بندہ اپنے منہ میاں مٹھو بنے اور کہے میں یہ میں یہ میں یہ میں یہ میں یہ. کہتے ہیں فضیلت وہ ہوتی ہے جو جانی دشمن بیان کرے. جب میرے مولا نے کہا نا اذن لی حتی اسعد الواد، اب سجاد بیٹھ گیا. لوگ کہتے اس کو آنے دے، اس کو آنے دے، اس کو ممبر پہ آنے دے. یزید کہتے نہیں نہیں نہیں. جب بار بار کہا نا کیوں نہیں، یزید کہتے اما تعلمون، کیا تمہیں نہیں پتا انہو من اہل بیت قد زکن علم زکا، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ اس اہل بیت کا، اس خاندان کا چشم و چراغ ہے جو اللہ سے ڈائریکٹ علم لیتے ہیں. انہو من اہل بیت قد زکن علم زکا، یہ اس خاندان کا چشم و چراغ ہے جنہوں نے زکن زکا علم لیا ہے. اور میں سمجھاؤں زکن زکن کی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے زکن زکن؟ یہ ہوتا ہے جب پرندہ دانا چگتا ہے نا، بسم اللہ جیو بٹا صاحب، جب پرندہ دانا چگتا ہے نا اس کو میدے میں نہیں لے کر کے جاتا، اس کو ہضم نہیں کرتا، بلکہ اسی طرح خالص جیسا ہوتا ہے باجرے کا دانا مثلا یا جوار کا دانا یا گندم کا دانا،
اسی طرح خالص میں کوئی تغیر، کوئی تبدل، کوئی تبدیلی نہیں لاتا. بے ہی وہ دانا اپنے بچے کے منہ میں رکھ دیتا ہے. ایسے کہتے ہیں زک، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ زک. اب میں کہتا ہوں دشمن وہ ہوتا ہے جو فضیلت بیان کرے، یہ فضیلت ہوتی ہے. وہ کہتا ہے تمہیں کیا پتا یہ کون ہے؟ میں جانتا ہوں. اس نے لدن سے علم ایسے حاصل کیا ہے جیسے پرندہ بچے کو چونک دیتا ہے. جیسے پرندہ بچے کو، ہمیں نہیں پتا. تسی چڑھ وگ دے تواڈی بھی محسن لو تو اونوں چڑھاؤ. آپ جب کہیں بھی محسن اللہ آ دیو تو کیسر صاحب لے آؤ، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے نا. زیادہ لوگ، عوام کی پاور بڑی ہوتی ہے، لوگوں کی طاقت بڑی ہوتی ہے. اب لوگوں نے کہا یار تو کیوں نہیں آنے دینا، مہربانی کرنا. یار میں آخری جملے کہوں، اگلے جملے میں نہیں کہہ سکتا، بخاری سے ٹائم ہی نہیں ہے. پھر آپ کہیں گے مولوی تھکا دینا ہے. صلاۃ بھیج دے محمد والے محمد کے ذات. جب ماتم، ماتم یہ بھی ماتم ہے نا یار، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی ماتم ہے. کئی لوگ کہتے ہیں اذان آگے بھی، یہ کیا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا اذان نہیں کہہ رہے؟ یہ بھی تو اذان ہوتی ہے. اذان ہوتی ہے اچھی بات بتانا. تو جو فرمائے جب بار بار پھر لوگوں نے اصرار کیا نا، یزید لوگوں کی طرف دیکھ کے کہتے ہو بے شرمو تمہیں نہیں پتا، انہو ان صاعد علی المنبر لم ینزل الا بفصیحتی وفصیحت آل ابی سفیان. اگر یہ منبر پہ آگا نہ میرا کچھ چھوڑے گا نہ میری ماں کا کچھ چھوڑے گا. انہو ان صاعدہ، صاعد دیکھیں لفظ یوز کیے ہیں، جالا سا نہیں کہا، صاعدہ. صاعد کہتے ہیں بلندی کو. سجاد وہ ہے جس کو بلندیاں اٹھاتی ہیں، جس کو بلندیاں جچتی ہیں. یزید بھی کہہ رہے ان صاعدہ، اگر یہ بلند ہو گیا، اگر یہ ممبر پہ آ گیا، ان صاعدہ المنبر لم ینزل، ممبر سے نہیں اترے گا، الا بفصیحتی، مجھے رسوا کر دے گا، وہ فصیحت آل ابی سفیان، میرے پورے خاندان کو رسوا کر دے. کیوں؟ اس کی دادی کو میں جانتا ہوں، یہ میری دادی کو جانتا ہے. اس کے دادا کو میں جانتا ہوں، یہ میرے دادا کو جانتا. میں کیا کیا بتاؤں؟ اس کا دادا عمران، میرا دادا ابو سفیان. اس کی دادی فاطمہ زہرا، میری دادی ہند جگر خار. کتنا فرق ہے؟ اس کی دادی کون اور میری دادی کون؟ اس کی دادی وہ ہے جو رسول کی مددگار ہے، میری دادی وہ ہے جو حمزہ کا جگر چباتی ہے. لہذا اس نے کہا اگر یہ ممبر پہ آ گیا نا تو پھر یہ نہیں اترے گا. نام یانزل، کیونکہ ہے ہی ممبر، صاحب ممبر یہ ہے، صاحب ممبر یہ ممبر ان کا ہے. ہم تو ہمیں زبردستی دھوکے سے اور دھانسلی سے اور ووٹوں سے کہہ لیں یا ڈکٹیٹرشپ سے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ ممبر ان کا ہے. ان صاعد علی المنبر لم ینزل، نہیں اترے گا الا بفصیحت وفصیحت آل ابی سفیان. خطبہ پھر مولا نے کیا دیا میں کیا بتاؤں. آگا جان چنیوٹ والوں، پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے پورا خطبہ پڑھوں گا، لیکن 2-3 گھنٹے دیں گے تو پڑھوں گا. ایک جملہ فرمایا میں نے، پہلے جملہ، ساری باتیں حذف کر دی، ساری باتیں میں نے سائٹ پہ کر دی. آخری جملہ عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں. جملہ میرے مولا نے پہلے جملہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ شام وہ علاقہ تھا جس میں علی کا نام لینا جرم تھا. نام علی لینا جرم تھا. مولا کے نام پر کسی بچے کا نام ہوتا کیا ہوتا تھا؟ اس کا حال آپ جانتے ہیں. اس کو سر تن سے جدا کر لیا جاتا تھا، اس کے خاندان کی زندگی خطرے میں بڑھ جاتی تھی، اس کے گھر بار جلا دیا جاتا تھا. یہ وہ بچہ جو علی کے نام پہ جس کا نام رکھا گیا ہے، اس علاقے میں ان حالات میں فضائل علی پڑھنا یہ کمال ہے سجاد کا. سید سجاد نے فرمایا لوگوں پہچانو، انا ابن علی ابن ابی طالب، میں اسی علی کا بیٹا ہوں، میں اسی علی کا بیٹا ہوں جس کو تم تسبیحوں میں سب و شتم کرتے ہو. پھر فرمایا انا ابن علی ابن ابی طالب انا ابن من ضرب خراتیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ. میرے مولا نے فرمایا آج جو تم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو یہ میرے دادا علی کی پہچان ہے، میرے دادا علی کا احسان ہے کہ آج لوگ اللہ کی وحدانیت کا نام لے رہے ہیں. حتی قالوا لا الہ الا اللہ. میرے مولا نے فرمایا میرا دادا علی وہ ہے. پھر ایسے فضائل پڑھے. اب یہ وہ سمندر ہے، اس کو کون روکے؟ اس کے بند ٹوٹ چکے ہیں، اس کو
جملہ فرمایا اسد باسط یطحنہم فی العروب اذ دلفت الاسنۃ وقرب العنہ. میرے مولا فرماتے ہیں میرا دادا علی وہ تھا جب گھمسان کا رنگ پڑتا تھا، جب گھمسان کی جنگ ہوتی تھی، جب تلواریں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہی ہوتی تھی، نیزوں کی انیاں جسموں میں گھب رہی ہوتی تھی، اس وقت میرا دادا علی تم جیسے ناپاکوں کو گربان سے پکڑ کر ایسے دور پھینکتا تھا، اس کی ہڈیوں کے تڑاخے نکلتے تھے، اور پھر لوگ کہتے تھے اے بندہ نے خدا کبھی بھی علی کے مقابلے میں نہ آنا. اسد باس، میرا دادا جس کا نام اسد اللہ ہے. کمال جملے کہے اور پھر ارشاد فرمایا، روایت کے جملے پورا خطبہ میں نے چھوڑ دیا ہے. خاطب منہا خطبتن اوجل منہ القلوب وابقى منہ العیون. ایسا خطبہ دیا کہ شامی سنگ دلوں کے دل بھی جل کر راکھ ہو گئے. اوجل کے دل جلا گئے، جل گئے دل. ابقى منہ العیون، شامیوں کی آنکھیں رو رہی تھی. اب کا اس میں تفصیل بہت زیادہ ضرورت ہے. کیا جب یہ جملے فرمائے نا لوگوں پہچانو ابن فاطمہ الزہرا، میں بطول کا بیٹا، یہ جھوٹ بولتا ہے. یہ جو اس نے کہا ہوا نا پہلے جملے میں نے عرض کیے ہیں کہ ہم رشتہ دار ہیں محمد کے، یہ جھوٹ بولتا ہے. اگر محمد کی ذریت ہے تو ہم اہل بیت ہیں. انا ابن فاطمہ الزہرا انا ابن خدیجہ الکبریٰ، خدیجہ کبریٰ کا بیٹا میں ہوں. یہ جملہ اگر آپ کے سامنے پیش کروں نا، میں نے کہنا کچھ اور ہے لیکن یہ آ گیا ہے. انا ابن المقتول ظلما، میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس کو ظلم و ستم کے ساتھ قتل کر دیا. یہ جملہ جس کے لیے میں نے یہ آپ کو روکا ہے. انا ابن المجزور من الکفا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر کفا سے مجزور کیا گیا ہے. مجزور کی ترجمہ کروں اگر برداشت کریں؟ کیوں ترجمہ جی برداشت نہیں کر سکتے لوگ، مومن کا دل نرم ہوتا ہے. مجزور عربی کا وہ لفظ ہے، دیکھیں قتل ایسے کیا جاتا ہے، خنجر، تیز دھار، چاقو، چھری ایسے چلائی جاتی ہے. امام حسین علیہ السلام کے گلے پر ایسے چھری نہیں چلائی، گلے پر بھی نہیں بلکہ کفا سے، پشت سے ایسے ایسے ضربیں لگائی. ضربوں کے ساتھ زہرا کے لال کا سر جدا کیا گیا. فرمایا انا ابن مجزور من الکفا، جب آپ ضرب لگائے نا کسی حیوان پر، کسی کے سر پر پشت سے، کفا سے، جب کوئی ایک ضرب ادھر لگے گی، کوئی یہاں لگے گی، کوئی ادھر لگے گی، ترتیب سے سر نہیں کٹے گا. حسین وہ مظلوم ہے جس کا سر ترتیب سے نہیں کاٹا گیا، کوئی یہاں سے، کوئی یہاں، کوئی یہاں، کچھ گوشت اور چمڑا رہ گیا تھا. اگر دل دکھے مجھے معاف کریں گے سادات خصوصاً. میرے استاد کے جملے ہیں، قم حرم میں وہ پڑھ رہے تھے. میں نے بعد میں جا کے خود ان سے پوچھا، انہوں نے مجھے حوالہ دیا لغت کا، کتابوں کا. میں نے کہا قبلہ میں نے یہ روایت پڑھنی ہے پاکستان میں، مومنوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، آپ نے یہ ترجمہ کیا بڑا سنگین ہے، بتائیے میں کر دوں ترجمہ؟ کہا بالکل بیٹا کھلے دل سے کیا کر، اس لیے کہ کتابوں نے مجزور کے معنی لکھے ہیں. میں نے کہا بتائیے مجھے کیا معنی ہے؟ مجھے کتابوں کے حوالے دیے، میں نے جا کر کے کتابیں دیکھی، مقتل لوگوں میں سے ایک ہے. علماء کرام ہاتھ سار ذرا اونچا کرے. مجزور کسے کہتے ہیں؟ جب ایسے کاٹا جائے نا، ایسے کچھ چمڑا بچ جاتا ہے اور کچھ گوشت بچ جاتا ہے. اس بے غیرت نے ایسے جدا نہیں کیا بلکہ پورے دو زانو حسین کے سینے پہ رکھے، اور جو سر بچ گیا تھا جیسے مروڑا جاتا ہے نا ایسے مرغے کو، ایسے پرندوں کو، ایسے سر مروڑ کو پورے زور کے ساتھ جب کھینچا جائے نا اسے کہتے ہیں مجزور. سجاد اس قافلے میں ماتم کر کے کہتا تھا انا ابن مجزور من الکفا، وہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر ایسے جدا کیا گیا. جملہ آخری، رحمت تمام. آج 12 محرم کا دن ہے. یہ دن وہ ہے جس دن شہداء کے لاشیں دفن کیے، کچھ بنی اسد نے، کچھ سید سجاد نے. بڑا 12 دن کا، 12 محرم کا بڑا مصائب ہے. میں صرف یہی تدفین پڑھ کے آپ کی ذہن میں تمام کر رہا ہوں، ورنہ میں بازار اگر پڑھوں تو وقت زیادہ گزر جائے گا. عصر آخر کو فضا میں صدا گونجی عمر ابن سعد کی، اپنے مقتولوں کو دفن کرو، ان پہ جنازے پڑھو، ان کو غسل اور کفن کرو، پھر ان کی نماز جنازہ پڑھ کے ان کو دفن کرو.
کسی فقیر نے صدا دی یہ بھی تو شہید ہوئے ہیں، یہ بھی تو 72 ہیں۔ اس نے جو جملہ کہا ہے میری زبان میں طاقت نہیں ہے میں عرض کروں، کہتے نہیں یہ دفن ہونے کے قابل نہیں ہے، ان کو دفن نہیں کیا جا سکتا، نہ ان کو غسل کیا دیا سکتا ہے، نہ ان کو کفن دیا جا سکتا ہے۔ کربلا کی ریت ان کا کفن بن گئی، کربلا کی ریت ان کی قبریں بن گئی۔ اور جب بیویاں گزری نا اسی جگہ سے، شہداء کی لاشوں سے، بہن کو بھائی کی لاش نظر آئی، بیٹی کو باپ کی لاش نظر آئی، زوجہ کو وارث کی لاش نظر آئی، ایک دفعہ سب بیویوں نے چلتے اونٹوں سے گرایا خود کو۔ زینب عرقوں کے بال اس لاش کے قریب آ گئی جہاں پہ پتھر پڑے ہوئے تھے، جہاں پہ ٹوٹی تلوار، رو کر کہتی ہے سجاد یہ کس کا لاشا ہے؟ بیٹا بتا یہ کس کا لاشا ہے؟ میں نے تو بھائی کے چند بیان کر رہے ہیں۔ مولا فرماتے اماں تیرے بھائی حسین کا لاشا ہے۔ جب نام آیا نا حسین کا، زینب بیٹھتی بیٹھتی زمین پہ بیٹھ گئی جیسے تشہد میں نمازی بیٹھتا ہے، تشہد میں بولے نمازی بیٹھتا ہے، ایسے دو زانو ہو کر کے بیٹھی۔ بی بی نے پہلا جملہ غربت کا کہا انت اخل حسین، کیا میرا ماں جایا تو ہے؟ حسین جب تو گیا تھا تیرے تن پہ سر موجود تھا، حسین تیرے لاشے کے ساتھ سر نہیں ہے، حسین تیرے ٹاپوں سے سینے کی ہڈیاں آئے پس چکی ہیں۔ بی بی فرماتے حسین تیری انگلیاں 5 نہیں ہیں، جب بیان کیے نا کٹے ہوئے گلے سے آواز ہے انتا اخت زینب، کیا میری بہن تو ہے؟ کیا ماں جائی تو ہے؟ زینب تیرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ اس وقت بیوی فرماتی ہے بھائی بھیا حسین شقی لے کر چلا گیا، ارے بے مکناؤ چادر۔ 12 محرم کو یہ کارواں پہنچا ابن زیاد کے دربار میں، تھوڑی دیر گزری تھی بہت بڑا مصائب ختم، تھوڑی دیر گزری تھی سیدہ سکینہ فرماتے ہیں اماں مجھے بھیا سجاد نظر نہیں آ رہا، اماں سجاد نظر نہیں آ رہا۔ بیوی فرماتے ہیں سکینہ صبر کر، تھوڑی دیر کے بعد آ جائے گا، ابھی تھوڑی دیر بعد آ جائے۔ کہاں گیا تھا سجاد؟ بنی اسد والے کہتے بڑا مضمون میں نے چھوڑ دیا۔ اسد والے کہتے ہم نے سارے شہداء دفن کر دیے، ایک لاشا تھا رات کے کنارے جس سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھی، ہم نے دیکھا وہ ایک حبشی غلام کا لاشا ہے، یہ جون کا لاشا تھا جس کے لاشے سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھی، ہر لاشا دفن کر دیا۔ یہ کہتے 4 لاشیں بچ گئے، ایک عباس کا، ایک حسین ابن علی کا، ایک علی الاکبر کا، اور ایک حسین کے چھوٹے علی اصغر کا۔ اللہ کرے میں تجھے سامنے پڑھ سکوں اور آپ برداشت کر سکیں۔ یہ کہتے ہیں بنی اسد والے کہتے ہیں یکدم کوفہ کی طرف سے ایک دھول اٹھی، دھول برآمد، مٹی اٹھی، مٹی جب چھٹی دیکھا ایک گھوڑا سوار ہے جس کے گلے میں توق ہے، جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جس کے پاؤں میں بیڑیاں موجود ہیں، بڑی مجبوری سے گھوڑے سے نیچے اترا، زخمی ہے، پشت زخمی ہے، چہرہ زخمی ہے، چہرے سے خون، پشت سے خون، جسم سے خون۔ ہم نے کہا یہ کون ہے؟ قریب آ کے کہتے پہچانو میں سجاد ہوں۔ سجاد کا نام آنا تھا نا، بنی اسد قدموں میں گر گئے، مولا معافی کے دینا، ہم آپ کی مدد نہ کر سکے۔ فرماتے نہیں میں نے تجھے معاف کر دیا، تم نے میرے شہداء کے لاشوں کو دفن کیا ہے، لیکن شریعت کا مسئلہ یہ ہے امام کو امام دفن کرے، اپنے بھائی بابا بابا کو میں خود دفن کروں گا، اپنے والد بزرگوں کو میں خود دفن کروں گا۔ امام سجاد علیہ السلام نے پہلے حضرت سید الشہداء کو دفن کیا، کیسے دفن کیا میں نہیں پڑھ سکتا۔ بنی اسد والے کہتے جب مولا قریب آئے ہمیں ایسے لاشے کے قریب لے کے گئے جس کا کوئی عضو سالم نہیں تھا، یہ کہہ سکتا جس کا کوئی بدن کا عضو سالم نہیں تھا، کٹے ہوئے تھے، پھر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان تھے، کہتے لاش اٹھانے کے قابل نہیں تھی۔ سجاد نے کہا ایک بوریا لے آؤ، ایک حصیر لے آؤ، ایک چٹائی لائی گئی، اس چٹائی پر حسین کا لاشا رکھا، سجاد قبر میں اترے، اپنے بابا کا لاشا رکھا اور زمین پر رکھ کہتے بابا کربلا میں شہید ہونا آسان ہے، بابا لاکھوں کا مجمع ہے، تیری زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے، بابا۔ سکینہ کہتی ہے سجاد مجھے تماچے مارتے ہیں۔ امام نے مولا کی لاش کو دفن کیا، دفن کر کے قبر کا تعویذ بند کیا، قبر کا تعویذ بند کیا، اوپر لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا، یہ حسین کی قبر ہے
جس کو لوگوں نے شہید کیا ہے اور مقتول کیا ہے آتش کی حالت میں، پیاس کی حالت میں۔ بنی اسد والے امام آخر جملہ برداشت کریں گے، اگر دل دکھ ہے مجھے معاف کریں گے، میرے جملے نہیں ہیں، ایک عالم دین کے جملے، میں نے تاریخ میں نہیں پڑھے، ایک عالم دین سے سنے اور مدرسہ علمیہ میں نے سنے، وہ جملے آپ کے سامنے حوالے کرو۔ بنی اسد والے کہتے ہیں مولا، سامنے بیٹھ گئے، مولا ایک راز تو بتائیں۔ کہو کیا راز ہے؟ مولا جب آپ نے بابا کا لاشا دفن کیا تھا، وہ چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا حسین کے سینے پہ تھا، اتنا وہ کس کا تھا؟ سید سجاد بیٹھتا بیٹھتا زمین پہ بیٹھ رو کر کہتے ہیں وہ میرے اصغر کا لاشا تھا جو ٹاپوں سے بچ گیا، ارے میں نے بابا کے سینے پہ سلا دیا، اصغر کا لاشا اتنا چھوٹا ہو گیا تھا۔ امام سجاد کہتے ہیں میں نے جب سلایا بابا کے سینے پہ، میں نے کہا بابا اب قبر نہیں بنا سکتا، قبر کا نشانی نہیں بنا سکتا، یہ قبر یہ بھی دفن کر کے آخری جملہ اسد والے کہتے ہیں سجاد علیہ السلام نہر فرات کی طرف چلے، سارا قافلہ پیچھے پیچھے، اب دیکھیں کہاں جا رہے ہیں، اب دیکھیں کہاں جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جملہ واحد میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، اپنی آنکھوں گنہگار آنکھوں سے پڑھا ہے۔ حسین کو دفن کرتے ہوئے سجاد نے نہیں کہا پیچھے چلے جاؤ، اکبر کو دفن کرتے ہوئے نہیں کہا بنی اسد والوں کو پیچھے چلے جاؤ، اصغر کو دفن کرتے ہوئے نہیں کہا۔ اب جب عباس کا لاشا قریب آیا نا، سجاد فرماتے اب تم دور چلے جاؤ، میں نے چچا سے کچھ باتیں کرتی ہیں، خود دفن کیا اور کربلا کی ریت میں لحد میں اتار کر بنی اسد والے کہتے ہیں سجاد ایسے ساتھ لیٹ گیا جیسے ماں کے ساتھ بچہ لیٹتا ہے، ٹکڑوں کو سینے سے لگایا، رو کر کہتے ہیں چچا وہ زینب جو رات کے پہر ماں کی مزار، چچا لاکھوں کا مجمع ہے، کبھی گرتی ہے کبھی اٹھتی، رو کر کہتے پہچانو اور میں علی کی بیٹی۔ لعنت اللہ علی القوم آمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بذنب قضائه وتسليما لأمره إن لله وإنا إليه راجعون۔